تو جو گناہوں پہ دلیر رہے اگر اللہ ناراض ہو تو بہت سخت موت آتی ہے، بری موت. اور پھر قبر میں، قبر جہنم کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے اتنا روتے کہ آپ کے آنسوں سے ریشے مبارک تر ہو جاتے اور آنسو ٹپکتے تھے. تو کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اور عذابات بیان ہوتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس آ کے بہت روتے ہیں، کیوں؟ فرمایا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر تمہاری آخرت کی پہلی منزل ہے. جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب رہے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ آگے پھنس گیا. یہ کون ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں، ذو النورین ہیں، نبی کریم کی لگاتار 2 صاحبزادیوں کے شوہر ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کا نام لے کے سرکار نے بشارت دی. یہ بدری صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے قطعی طور پہ جنتی کی بشارت ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، جنہوں نے جہاد کے لیے پیسے دیے تو سرکار نے خوش ہو کے فرمایا اے عثمان آج کے بعد کوئی تیری خطا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی مراد یہ ہے کہ خطا کریں گے نہیں بلکہ اللہ آپ کو خطا سے ہی محفوظ کر دے گا. اور یہ رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبر میں اگر میں یہاں پہ خدا نہ خواستہ پھنس گیا کیونکہ یہ پہلی منزل ہے تو میرا آگے کیا ہوگا. اور یہاں ہمارے نوجوان ہیں کہ جنازے کے ساتھ کھڑے ہوئے کر رہے ہیں، موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، قبرستان میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، موت کو بھلا دیا. آج گناہ کر رہے ہو، بری موت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکلے. جس قسم کے ہم نے دوست اور رشتہ دار پالے ہوئے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں جو گیدرنگ ہماری ہے وہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مولویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کے خلاف بات کی جاتی ہے. اور چونکہ آپ کے پاس بنیادی علوم دینیہ نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو اور دوبارہ تجدید ایمان کی توفیق ہی نہ ملے. اور جب نہیں ملے گی آپ کافر مر جائیں گے، اللہ نہ کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام ایمان کی حالت میں کرے گا صبح کافر ہو جائے گا. یعنی اس کے عقیدے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ ایمان سے گیا. تو لہٰذا میرے نوجوانوں ذرا غور کرو کہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا. آپ کے نبی نے واضح فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. ہاتھ مت اٹھائیے گا، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر دیانتداری سے خود کو جواب دیں، مجھے نہ دیں. ابھی آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا؟ میری جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ بھی ذرا غور کریں. نماز ہم نہ پڑھیں، روزے ہم نہ رکھیں، ڈرگز ہم یوز کریں، کسی کی ماں بہن کی کوئی شرم و حیا ہماری نگاہوں کے اندر نہیں رہی، گندے گندے افعال ہم کریں، حرام ہم کمائیں، آوارہ گر دوستوں سے دوستی ہم رکھیں. کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے گی؟ اپنے سے خود سوال کر لینا. نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں کوئی خشوع و خضوع نہیں. مفسرین ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں پوری مسجد میں پوری جماعت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو. خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خوف رکھ کر، دل کو حاضر رکھ کر، اخروی امور پر غور و تفکر کر کے نماز کو ادا کرنا. دنیا کا خیال آئے نہیں، آئے تو جھٹک دیتے ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے، امام صاحب نے تکبیر لگائی ہم نے بھی لگائی، اب کرکٹ کا میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے، بولنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تراویحوں کے اندر تو اور زیادہ ہو جاتا ہے، لمبی لمبی قرات ہوتی ہے. پورا ہم معاملہ نماز میں ہی کر رہے ہوتے، کوئی توجہ نہیں. اکیلے نماز دیکھ لیں تو ایسی تیز تیز نماز پڑھتے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ابھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ رکوع میں چلا گیا ہیں، سورت الحمد بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، پھر یہ جلدی جلدی سجدے، کھڑا ہو گیا. ابھی ایک رکعت ہماری تو قرات بھی ختم نہیں، وہ کھڑا ہو گیا اور آپ پر جلدی جلدی کر کے اور جا کے بیٹھ گیا گیم پر. یہ نماز اتنی بوجھ کہ یوں ٹنڈ ہلا دی، جلدی جلدی ختم ہو گئی. اور گیم پہ کتنی دیر، 4 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے. گیم کے دوران ابا آواز دیں تو ماں بہن کی گالیاں باپ کو بھی دینا شروع کر دیں. اگر ماں آواز دے دے امی میرا گیم چل رہا ہے ٹھہر جاؤ، اور وہاں ہار گیا، حالانکہ 50 مرتبہ پہلے بھی ہارا ہے. شیئرنگ کے گیم کھیل رہے ہوتے نا فائٹنگ والے، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے ادھر آؤ، امی 1 منٹ، امی 1 منٹ، امی نے کہا ارے
میرا سارا گیم خراب کر دیا آپ نے، کی بورڈ اٹھا کے دھڑام سے نیچے مارا۔ ماں ڈر گئی کہ بھئی جوان ہو گیا ہے، گالی بک دے، کوئی ماں بہن کی کچھ کر دے، ہاتھ اٹھا دے۔ ایک گیم آپ کو اتنا محبوب ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہیں، مسجد کاٹ کھانے کو دوڑے، دینداروں کے پاس بیٹھنے کے لیے آپ تیار نہیں، قرآن عرصہ دراز ہوا کھول کر نہیں دیکھا، حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور 6 گھنٹے گیم میں ٹک ٹاک پہ ٹھمکے، اور پھر جواب میں ماں باپ سے بدتمیزیاں۔ تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی؟ سرکار سفر معراج پہ گئے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے، وہ اس پتھر کو لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ زور سے مارتا ہے تو اس کا سر کچل جاتا ہے، کچلنا، آنکھیں باہر، زبان باہر، دانت ٹوٹ کے باہر، ہڈیاں یوں جیسے ٹرک کے نیچے منہ آ گیا ہو کسی کا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وہ پتھر دور چلا گیا، وہ اس کو لینے گیا، اتنے میں اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو گیا، پھر لایا، پھر مارا۔ کیسی چیخیں نکل رہی ہوں گی اس کی، کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ آج آپ یہ کیجئے گا جب بیان ختم ہو نا، راستے سے ایک پتھر لے کر جائیے گا، ٹھیک ہے، گھر پر، اور لے کے زور سے اپنے سر پہ ماریے گا۔ خدا کی قسم یہ جو آپ کی ضرب ہوگی نا، اس جو شخص کے پتھر لگ رہا تھا اس کا شاید 1000واں حصہ ہو، کر کے تو بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ آپ میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کئی مہینوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، سارے 10 ساڑھے 10 11 بجے اٹھتے ہیں، گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے، چچڑاپن، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، سیلری فوراً ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بے برکتی کا راج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فجر نہیں پڑھتے، آپ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے آقا نے فرمایا جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا تو قبر کی دیواریں آپس میں ملنا شروع ہوں گی، اور اس طرح ملیں گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر۔ ایک روایت کے مطابق یوں ہاتھ ڈالا سرکار نے، ایسا ہو جائے گا، پس جائے گا بالکل۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے تم سے تمہاری نمازوں کا حساب ہوگا، اگر یہ پوری رہی، صحیح رہی تو آگے کامیابی ہے، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ۔ تو غور کریں، ہم نے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے عمل کیے ہیں یا نہیں؟ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر میں نے آپ کو سوالات بتائے بڑے آسان ہیں۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اپنے جسم کے ساتھ سامنے موجود ہوں گے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا کا لفظ آیا، یہ اس میں اشارہ ہے، اشارہ کرنے کی، کسی کی طرف اشارہ کرے نہیں لفظ استعمال ہوتا ہے، ھذا رجل، یہ مرد ہے، اور اس میں اشارہ کی وضع اسے مقرر کیا ہے اس کے لیے جو قریب ہو اور جس کو آپ دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے سرکار کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور وہ قریب بھی ہوں گے۔ کوشچن کریں گے منکر نکیر، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ او بھائی جو نمازیں قضا کر رہے ہو، جسے قرآن سے بظاہر نفرت ہو گئی ہے، نبی کریم کی حدیثیں سننے کے لیے تیار نہیں، داڑھی والوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہے کہ میں نماز کہیں کہے گا، یہ گناہ چھوڑ دے گا کہے گا۔ اگر ایسا کرتے رہے بتائیے سرکار کے سامنے کیسے سر اٹھائیں گے، کیسے نگاہ اٹھائیں گے؟